میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا میں ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1400 سال پہلے مسلمانوں کی ایک عظیم اور بے مثال یادگار قائم ہوئی تھی جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ تو آئیے اس کا پس منظر اور حالات بیان سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیات سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ صراط الجنان، جو کہ تفسیر قرآن ہے، صراط الجنان، تو اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے عظیم احسان کو بیان فرما رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد اور جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اور جنگ بدر یہ 17 رمضان 2 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ مسلمان 313 تھے جبکہ کفار تقریباً 1000۔ بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا۔ یہ بدر جو نا یہ کنواں ہے،
جو کسی نے کھودا تھا، جس نے کھودا تھا اس کا نام بدر بن عامر تھا، تو اس شخص کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا. اور یہ علاقہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، یعنی تقریباً مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے. اور اس آیت مبارکہ سے ایک عقیدہ بھی واضح طور پہ ثابت ہوا، وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ آیتوں میں موجود ہے. جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالی نے تمہاری مدد فرمائی. یہ لڑے کون؟ فرشتے. نازل کون ہوئے؟ فرشتے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی ہے. تو لہذا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام جو مدد فرمائے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد قرار پائے گی، اور اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کیا خوب لکھتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. یعنی فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں اگر مان گیا. یہ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں اس نادان کو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے سے منع کرتا ہے اور خود بھی مدد نہیں مانگتا، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نادان دنیا میں ہی اپنے اس خیال سے باز آ جا، ورنہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو تو دیکھے گا کہ ساری مخلوق انبیاء اور اولیاء کی بارگاہ میں آ آ کر شفاعت کی بھیک مانگے گی. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں جو کہ مختصراً بیان کرتا ہوں، جب قیامت میں سورج 1.25 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور تانبے کی زمین ہوگی اور لوگ سخت تکالیف میں ہوں گے، اس وقت اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. مخلوق اسی حالت میں ہوگی کہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا کوئی سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ جو ہم کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے. چنانچہ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. تو لوگ ان کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے. لوگ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے. تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ. مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو فرمائیں گے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کہ جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے. لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے اللہ کے نبی ملاحظہ تو فرمائیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں. حضور بارگاہ خدا بندی عز و جل میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں. اب ہمارے پیارے پیارے آقا شافع یوم جزا یہ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو کسی کے پاس نہیں بھیجیں گے. ہمارے آقا فرمائیں گے انا لہا، یہ میں اس کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سید اعلیٰ حضرت نے اس دن کے حوالے سے کلام لکھا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. خلیل و مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، آپ نے احادیث مبارکہ سے سنا کہ ساری مخلوق قیامت کے دن اپنی پریشانی اور مصیبت کے حل کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدد اور شفاعت کے لیے حاضر ہوگی. تو لہذا آج ہی مان لینا چاہیے. غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جوش ایمانی ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ ماہ رمضان المبارک میں کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا اور قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا. تو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جن کے پاس صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ اور 6 زریں، یعنی لوہے کا جنگی لباس ہے تلوار سے بچنے کے لیے، جیسا بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، تو یہ سمجھو تلوار پروف جیکٹ.
اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ادھر ہمارے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، کہاں 2 گھوڑے اور کہاں 100 گھوڑے، 700 اونٹ کہ کہاں 70 اونٹ اور کہاں 700 اونٹ، اور کثیر آلات جنگ تھے۔ اور غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر جنگی سامان اور تعداد میں کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے بھرے ہوئے تھے، اور اللہ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ شامل حال تھی، اور یہی وہ اسباب تھے کہ جنہوں نے اس جنگ کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہاں کیا خوب فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنگ سے پہلے جو رات تھی نا، جیسے جمعہ صبح جنگ ہوئی تو شب جمعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ بدر کا میدان ملاحظہ فرمایا، اور زمین پر جگہ جگہ، بعض روایت میں یہ کہ چھری رکھ کر، بعض میں یہ کہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یعنی چھری رکھ کر فرماتے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی بھی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے ایک انچ برابر بھی کوئی لاش آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ تو یہ اگر علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں
اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے اور سید الانبیاء حبیب خدا رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیوب کے علوم عطا فرمائے اور غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہیں۔ شان نزول رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت سے قبل یعنی مخلوق کی پیدائش سے پہلے جبکہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی علیہ السلام، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے براہ استہزاء یعنی مذاق کرتے ہوئے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا، باوجود ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ تو اس پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یعنی قیام فرمایا یعنی کھڑے ہو کر منبر پر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کھڑے ہو کر کہا میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جو کو سنا عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔